بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفات کے ضروری مسائل۔ عرفات مکہ مکرمہ سے مشرق کی جانب تقریباً 9 میل اور مینا سے 6 میل ایک میدان ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کو زوال کے بعد 10ویں کی صبح صادق تک کسی وقت اس میں ٹھہرنا گو ایک لحظہ ہی ہو حج کا رکن اعظم ہے۔ گویا اس میدان میں 9ویں تاریخ کو جو شخص ایک لمحہ کے لیے احرام کے ساتھ پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا۔ عرفات کا میدان سارا موقف یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے، جہاں جی چاہے ٹھہرے، علاوہ بطن عرفہ کے۔ عرفات میں پہنچ کر تلبیہ، دعا اور درود شریف وغیرہ کثرت سے پڑھتا رہے۔ جب زوال ہو جائے وضو کرے، غسل افضل ہے۔ ضروریات کھانا پینا وغیرہ سے زوال سے پہلے فارغ ہو جائے اور بالکل اطمینان اور سکون قلب کے ساتھ اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو۔ وقوف عرفہ کے لیے نیت شرط نہیں، اگر نیت نہ کی تب بھی وقوف ہو جائے گا۔ عرفات میں وقوف کے وقت کھڑا رہنا مستحب ہے، شرط اور واجب نہیں ہے۔ بیٹھ کر، لیٹ کر، جس طرح ہو سکے سوتے جاگتے وقوف کرنا جائز ہے۔ وقوف میں ہاتھ اٹھا کر حمد و ثنا، درود، دعا، اذکار، تلبیہ وغیرہ پڑھتے رہنا مستحب ہے۔ خوب دعائیں کرے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ وقوف کے لیے حیض و نفاس، جنابت سے پاک ہونا شرط نہیں ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کو زوال سے لے کر غروب ہونے تک عرفات میں رہنا واجب ہے۔ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات کی حد سے نکل جائے گا تو دم واجب ہوگا، لیکن اگر سورج غروب ہونے سے پہلے پھر واپس عرفات میں آ جائے گا تو دم ساقط ہو جائے گا۔ اگر غروب کے بعد عرفات میں واپس آئے گا تو دم ساقط نہ ہوگا۔ جمعے کے دن اگر وقوف عرفہ یعنی حج ہو تو اس کی فضیلت اور دن کے وقوف سے 70 درجہ زیادہ ہے۔ عرفات میں جمعہ جائز نہیں ہے۔ میدان عرفات میں کیا پڑھے؟ ایک روایت میں ہے کہ جو مسلمان عرفہ کو زوال کے بعد موقف میں وقوف کرے اور قبلہ رو ہو کر 70 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، پھر 100 مرتبہ قل ھو اللہ احد، پھر 100 مرتبہ نماز کا درود شریف، درود ابراہیم پڑھے تو اللہ جل شانہ فرماتے میرے فرشتوں کیا جزا ہے میرے اس بندے کی کہ اس نے میرے تسبیح و تحلیل کی، بڑائی اور عظمت کی، ثنا کی اور میرے نبی پر درود بھیجا، میں نے اس کو بخش دیا اور اس کی شفاعت کو اس کے نفس کے بارے میں قبول کیا، اور اگر میرا بندہ اہل موقف کی بھی شفاعت کرے گا تو قبول کروں گا اور جو دعا چاہے مانگے گا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ عرفہ سے غروب آفتاب سے پہلے ہی لوٹ آتے تھے اور مزدلفہ میں پہنچ کر فخر و مباحات کی محفلیں جماتے تھے اور نمود کے بازار گرم ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی اور حجۃ الوداع میں غروب کے بعد واپسی فرمائی، کیونکہ غروب سے پہلے واپسی کے لیے کوئی ایسا وقت مقرر نہیں کیا جا سکتا تھا جس میں کسی کا ابہام ہو، جبکہ ایسے بڑے اجتماع کے لیے ایسی واضح تعین ضروری ہے، اور غروب ایک ایسی واضح علامت تھی جس میں ذرا بھی ابہام نہیں تھا، چنانچہ واپسی کے وقت کا انضباط غروب شمس سے کیا گیا۔ علاوہ ازیں مستحب وقت عرفات میں جانے کا ایک یوم عرفہ 9 ذی الحجہ میں سورج نکلنے کے بعد مینا سے عرفات روانہ ہو اور وہاں پہنچ کر حسب قاعدہ نماز ظہر عصر سے فارغ ہو کر وقوف عرفات کرے۔ وقوف عرفات کا وقت زوال یوم عرفہ سے طلوع فجر یوم النحر تک ہے، یعنی 10ویں تاریخ کی تمام رات بھی وقوف کا وقت ہے۔ اس عرصے میں کسی بھی وقت عرفات پہنچ گئے تو فرض وقوف ادا ہو گیا، اور مزدلفہ کی طرف لوٹنے کا مستحب وقت یہی ہے جو مشہور ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد 9 تاریخ کو چل کر مزدلفہ پہنچے، رات کو وہاں رہے اور صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھ کر وقوف مزدلفہ کرے، اور اس وقوف کے وقت طلوع فجر یوم النحر سے طلوع آفتاب تک ہے
اور یہ وقوف واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آداب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو حرمین شریفین کی بار بار حاضر نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم علیہ۔